محمد عادل صاحب بتائیے گا، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، 63A کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا سائز ویری کرتا ہے لیکن ہم اگنور نہیں کر سکتے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ وہ حصہ نہیں بنیں گے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ نظر ثانی کا حصہ بنا دیں، اس کو نظر ثانی کا ہی حصہ بنا دیں میری ایبسنس کو، لیکن سی جے نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ Is this a sign of a new rift within judiciary? دیکھیں ریفٹ تو اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، اور جس ٹائم بینچ کی تشکیل ہوئی تھی اسی وقت میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جسٹس منیب جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنیں گے، اور آج وہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی طرح جو ہے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ دیا کہ وہ انہوں نے بیسیکلی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو تشکیل ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا۔ تو اب یہ معاملہ اسی طرح چلے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے جو کل جو ہے اس ویک کے لیے جو بینچز تشکیل دیے گئے تھے اس میں ججز چونکہ وہ اس بینچ کو مانتے ہی نہیں، تو اس سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے مجھے عملاً معطل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جو سٹرکچر ہے پورا عدالت اعلیٰ ترین عدلیہ کا، وہ اس ٹائم تباہی کے جیسے کہتے ہیں ایک دانے پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کی بیسک وجوہات پر ہم نظر ڈالیں تو یہ ججز، ان کا پس منظر ہم دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ چیمبرز اور رشتہ داریاں اور اس طرح کے معاملات ہمیں ان ججز کی اپائنٹمنٹ پہ نظر آتے ہیں۔ 63A بڑا کلیئر ہے، جب اس کے اوپر جسٹس بندیال کی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس وقت بھی جو ہے اس کے نتائج بڑے غلط نکلے تھے، اور اگر اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج دوبارہ کوشش کی ہے، ابھی جو انہوں نے ریٹن آرڈر جاری کیا ہے کہ جسٹس منیب اس بینچ میں بیٹھ جائیں، اور جو کہ نہیں لگتا کہ وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے، تو جو کل جو بھی بینچ نیا تشکیل دیا جائے گا اس سے لگتا نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے یہ ریورس ہو جائے گا فیصلہ، اور اس ریورس فیصلے کی بنیاد پر جو آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی محمد عادل صاحب پلیز ہولڈ یو ہیئر۔ افتخار صاحب، سی جے نے یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس منیب کا خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا، اور آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس ایک بہت بڑا لیگل فیکٹ ہے، وہ یہ کہ جس جج نے فیصلہ دیا ہو اس کو تشریح کے بینچز کا حصہ ہونا ضروری ہے، یہ قانون ہے۔ اب جسٹس منیب اگر بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر سی جے کے پاس کیا جواز ہو سکتا ہے ان کو آسانی سے ریپلیس کرنے کا، جبکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جسٹس منیب بھی ایک پوزیشن اختیار کر جائیں اور سی جے بھی پوزیشن اختیار کر جائیں، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ لیکن بظاہر پوزیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نیچے جو یہ سارا کام ہو رہا ہے وہ اسی سارے فریم ورک کو متنازع بنایا گیا۔ اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات کر رہے ہیں کہ، اور آپ ان کی جو ہیئرنگ کے درمیان میں کامنٹس ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی حصہ نہیں بننا چاہتا تو پھر جو نیکسٹ اویلیبل سینئر جج ہوگا اس کو جو ہے وہ بنا دیں گے۔ میرے خیال میں تو ایک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بنا تو دیں گے، لیکن کل کی جو ہیئرنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک سٹیٹمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم ان کو منا لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا، آخری جو اطلاعات اس پروگرام میں آنے سے پہلے جو تھی اس میں تو کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حصہ جو ہے وہ بن جائیں گے۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس کو جو ہے بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ریزسٹنس جو ہے وہ باہر سے آئے گی۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3000 سے اوپر وکلاء نے جو ہے وہ خط جو ہے وہ لکھا ہے، اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ ججز کو اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بار کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ججز کے جو ہے ڈیسیجنز کو بھی اور بینچز کو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بینچ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بنے گا۔ زنیرہ، یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ یہ کہ یہ نظر ثانی کا کیس اینی ہاؤ 2 سال سے زیر التوا ہے، جب سے پنجاب کا ریرن الیکشن ہوا تھا اور اس وقت بھی 24 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، لیکن اس کی تشریح میں ابھی تک سارے ادارے پھنسے ہوئے ہیں۔ 2 سال سے یہ حل نہیں ہوا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ
حل ہو جائے گا. جبکہ بینگ اے جرنلسٹ آئی تھنک کہ جسٹس منیب نے بھی جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ ہی کا دیا ہوا فیصلہ کی تشریح کوئی اور بہتر کیسے کرے گا. وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کیسے کر سکتے ہیں, احتجاجاً ہی الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے جس طرح جوڈیشری امپلوژن کا شکار ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر سے چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں ادارے کو اور اس کی وجہ سے کچھ ری ایکشن سامنے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تو انر ڈویژن اور انر فالٹ لائنز اتنی واضح ہو گئی ہیں کہ اٹس این امپلوژن ٹو می. اور جب دونوں طرف سے امپلوڈ بھی کر رہا ہے اور ویسے بھی کمپرومائز ہو رہا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول, تو اس کے بعد جو نارمز رہ جاتے ہیں, ہر ادارے کے کچھ نارمز ہوتے ہیں جو لاز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب نارمز بھی بریک ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس طرح ان کو اس میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ پہلے بھی تشریح انہوں نے ہی کی تھی جسٹس منیب نے. تو یہ میرا خیال ہے اس کا یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا. اور اس سے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ابھی اتنی ڈویژن ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے, ایک آئینی کورٹ بن جاتی ہے اور ایک دوسری رہ جاتی ہے, تب کیا ہوگا؟ تب بھی یہ دونوں کورٹس پھر آپس میں اسی طرح ججز ٹکرا رہے ہوں گے. ایک کہے گا کہ اس کی تشریح یہ ہے, دوسرا کہے گا میں اس کی یہ تشریح نہیں مانتا, بیکاز جو دوسری کورٹ ہوگی آئینی کورٹ کے نیچے وہ اپنی ساری انسپریشن تو ادھر سے ہی ڈرا کر رہی ہوگی. تو یہ کلیشز بہت آگے تک جاتے نظر آ رہے ہیں. اور اب ججز کو لگتا ہے اس بات کی پرواہ بھی نہیں رہی کہ جو پبلک پوسچرنگ جا رہی ہے وہ کتنی ڈیمیجنگ ہے ادارے کے لیے بھی, اور ویسے بھی ایک سوشل جسٹس سسٹم ہے, ایک سسٹم نے چلنا ہے ججز کے فیصلے کی بیس پہ. تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی کمپرومائزڈ اور نو بڈی سیمس ٹو بی بادرڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے عادل صاحب, آپ کو یاد ہے کہ یہ ڈبیٹ تھی کہ پارلیمانی کمیٹی کا اختیار ہو یا پارٹی کے سربراہ کا اختیار ہو, اور اس وقت اس ڈیبیٹ کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ آپ منرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس کی چاہے جو بھی تشریح ہو, لیکن کیا یہ ڈیبیٹ یہاں پہ آ کے دوبارہ رک جائے گی کہ پارلیمانی کمیٹی زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ ایک طرف ججز کا رفٹ اور لڑن کی لڑائی تو ہے, لیکن وہ جمہوری بحث بھی اوپن اینڈڈ رہ گئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا زیادہ اختیار ہے یا سربراہ کا زیادہ اختیار ہے. ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں گے, اگر جسٹس منیب ڈیفینیٹلی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ریورس واٹ ہی روٹ, لیکن اگر وہ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے تو کنفیوژن کیسے ختم ہوگی عادل صاحب؟ دیکھیں, ثاقب نثار کی کورٹ نے جب سینٹ کا الیکشن تھا تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں نواز شریف صاحب نے جو جن سینیٹرز کے زیر دستخط جو ہے ٹکٹس جاری کیے تھے ان کو سب کو منسوخ کر دیا تھا, اور ان کی پارٹی کی جو سربراہی ہے وہ بھی فارغ کر دی تھی. اس وقت پارٹی صدر کو امپورٹنس دی گئی تھی. بعد میں اس فیصلے کی بنیاد پر پارلیمانی پارٹی کو جو ہے وہ با اختیار بنا دیا گیا, کیونکہ جو اس وقت کے حالات کے مطابق ضروری تھا کہ پارلیمانی پارٹی کو اختیار کیا جائے, کیونکہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے انہوں نے اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے ایک خط لکھا تھا جس کو ریجیکٹ کر دیا سپریم کورٹ کی اس عدالت نے, بندیال کی عدالت نے, جسٹس بندیال کی عدالت نے, اور اس کی بنیاد پر آئین کو ری رائٹ کر دیا. ری رائٹ اس طرح سے کر دیا کہ ایک بندے نے جرم کیا ہی نہیں, آپ نے اس کو سزا سنا دی. جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جرم کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سوچیں گے جرم کرنے کے بارے میں تو آپ کو پھر بھی سزا دے دی جائے گی. یعنی کہ انہوں نے اپنے ہی بہت سارے فیصلوں کے نفی جو ہے ایک فیصلہ سنا دیا تھا. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتا ہے, لیکن اس فیصلے کی بنیاد پہ جو نیا فیصلہ جو بھی متوقع فیصلہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر یقینی طور پر جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. نہ جوڈیشری کے لیے حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور نہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن چونکہ ہماری سیاست کا حصہ ہے, اسی طرح لڑائیاں جو ہے وہ ججز کے درمیان بھی چلتی جائے گی اور پارلیمنٹ کے درمیان بھی. اب جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنس نظر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا انفلوئنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری کے بعد سینیورٹی کا جو رول اپلائی ہوا تھا, اب جس طرح کی آئینی عدالت بنے گی اس میں جو پرائرٹی ہے وہ حکومت دے گی ججز کو, وہ اپنی مرضی کا جج لائے گی. وہ بے شک وہ جو بھی فارمولا اس کے لیے بنائے کہ ہر صوبے سے ایک جج آئے,